بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وانا جدھر پہلی دفعہ 30 سال پہلے میں آیا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم بن کے بھی آیا، اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپین میں بھی آیا۔ میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا جو فلسفہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے، ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ کہ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئیں اور یہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو بھی اوپر اٹھائیں۔ اس لیے نہیں آیا کوئی ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اسی طرح آپ سے جو الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کرنے نہیں آیا۔ میری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا جو بھی غریب طبقہ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ اس میں اس کی تعلیم کے اوپر زور، اور تعلیم میں یہی نہیں کہ ان کو اسکالرشپس دیں گے، یہی نہیں کہ ان علاقے جو پیچھے رہ گئے ادھر ہم نے آپ کے لیے اسکول، کالج اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا، یہ کھولیں گے، ٹیکنیکل کالج کھولیں گے۔ میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کھولی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں وانا سے بھی جا کے نوجوان ادھر نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہم نے ساری جگہ کھولنی ہیں، کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے، اور اسی نوجوان کو اگر ہم اچھا تعلیم دے دیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں، تو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے گا، اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا، وہ بلکہ اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اوپر لے جائے گا۔ اس لیے تعلیم، اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار، اور خاص طور پہ یہاں وزیرستان میں کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو یہ پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی، تو ادھر نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں روزگار دینے کے لیے۔ تو میں یہ جو آج پروگرام ہے کامیاب جوان، جس کا مقصد کہ یہ جو آج چیکس دیے ہیں، یہ صرف شروعات ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، ادھر ہم زور لگائیں، بلوچستان کے علاقوں کے اندر زور لگائیں، خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ہم نے پیکج دیا ہے، کیونکہ ادھر بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ قبائلی علاقے کے اندر جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹ بن گئی ہیں، پختونخوا کا حصہ ہے ادھر، اور پھر قبائلی علاقے میں جو وزیرستان جو سب سے زیادہ یہاں تباہی مچی تھی، ہمارا پورا کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر قسم کی مدد کی جائے، اور جس میں نوجوانوں کو روزگار دینا سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ جو بھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ہم پیسہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں اور وہ ان کو روزگار مل سکے۔ لوگوں کو پاکستان میں پوری طرح اندازہ نہیں، جو بھی شروع میں تقریر کی تھی، کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اپنی انگریز سے آزادی لینے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اس علاقے نے دی تھی۔ وزیرستان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف سب سے زیادہ جنگ لڑی تھی، یہاں لوگ بھی سب سے زیادہ شہید ہوئے اور انگریز بھی سب سے زیادہ ادھر مرے تھے۔ یہ ہمیں پاکستان میں اس تاریخ کا پتہ نہیں ابھی۔
دوسری چیز، جب 1947 میں جو ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر پنجاب میں اور کشمیر میں، تو یہاں سے لوگ گئے تھے کشمیر میں لڑنے کے لیے. یہاں کے لوگوں کی شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں کشمیریوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے. اور یہاں سے لوگ تیاری کر رہے تھے پنجاب میں جانے کے لیے. ادھر بھی جب مسلمانوں کی پنجاب میں جو قتل عام ہوئی تھی، ادھر سے لوگ تیاری کر رہے تھے جانے کے لیے. تو یہ ایک تاریخ ہے اس کی جو کہ زیادہ تر پتہ نہیں ہے ہمیں. ہماری پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اندازہ نہیں پوری طرح، کیونکہ میں نے یہ تاریخ آپ کی پڑھی ہے، یہاں تک رہا ہوں، ایک کتاب بھی میں نے لکھی ہے، تو اس لیے میں سب جانتا ہوں. تو مجھے یہ آپ نے جو شروع میں کہا کہ ہمیشہ آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پورا طرح اندازہ ہے. 1965 کی جب جنگ تھی تو ہمیں یاد ہے یہاں سے بڑے بڑے لشکر گئے تھے، جو مجھے ابھی بھی ہمیں پنڈی کے باہر ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے. تو میں آپ کی اس ملک کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے وہ میں پوری طرح جانتا ہوں. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مشکل کام تھا، قبائلی علاقے کا ضم ہونا پختونخوا سے، یہ بہت مشکل کام تھا. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس کے باوجود کہ بڑی کوشش کی گئی انتشار پھیلانے کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کئی لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ضم نہ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے، وزیرستان کے لوگ، قبائلی علاقے کے لوگ، جس طرح سب نے مل کے اس کو کامیاب کیا. خاص میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا. انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ تھا. ابھی جو آپ نے پاس نامہ پڑھا اس میں زیادہ تر جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پختونخوا کے چیف منسٹر سے ہیں. اور میں اس لیے گورنر اور چیف منسٹر کو دونوں کو آج یہاں دعوت دی کہ وہ یہاں آئیں اور آپ کی ساری انہوں نے ڈیمانڈ سنی ہیں. بالکل ان میں سے زیادہ تر بہت جائز ڈیمانڈز ہیں. ڈسٹرکٹ کا جو سب ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کا یہ جو آپ نے مطالبہ کیا، یہ میں نے پہلے بھی محمود خان کو بتایا ہوا ہے. وہ پوری مشاورت کریں گے، آپ سے مشاورت کریں گے، سب سے مشاورت کریں گے. انہوں نے مجھے پورا یقین دلوایا اور پھر تب یہ فیصلہ کریں گے. جلدی فیصلے میں ان کو یہ خوف تھا کہ اس سے ایک فیصلے کی وجہ سے اور مشکلات نہ اس علاقے میں کھڑی ہو جائیں. لیکن ہمیں پوری طرح اس چیز کا سمجھ ہے کہ یہاں سے ٹانگ جانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور ہمارے کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے مسئلے وانا کے اندر حل ہوں. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان قریب آپ کو اس کے اوپر ہم ایک خوشخبری دیں گے. جو میرے ہاتھ میں ہے اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے آپ کی، وہ جو ہے 3G 4G کی. خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا. مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ یہ مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں میں یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، بڑی جائز ڈیمانڈ ہے. کیونکہ یہ جو موبائل فون اور جو 3G 4G فیسلٹیز ہے، انٹرنیٹ، اس سے تعلیم کی بھی، اس سے ہر قسم کی، اب دنیا تو ادھر چلی گئی ہے ٹیلی فون، موبائل فون کے اوپر. اور یہاں کے لوگ بدقسمتی سے قبائلی علاقے میں نے کوشش 1 سال پہلے سے لگا ہوا تھا، لیکن سیکیورٹی کا ایشو تھا. ہمارا جو دشمن اس وقت ہندوستان میں ایک ایسا انتہا پسند ایک حکومت ہے
جس کا سربراہ، جس نے گجرات میں مسلمانوں کے جو قتل کیے گئے تھے مسلمان تقریباً 17 سال پہلے، وہ اس میں ملوث تھا، وہ آج ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے. کبھی بھی اتنا پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن کبھی بھی 73 سالہ تاریخ میں ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا اور ان کی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں انتشار پھیلانا، دہشت گردی کرنی. بلوچستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پوری کوشش انتشار پھیلانے کی ہے، ان گروپس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے، یہ سب ہمیں نالج ہے. ادھر بھی وزیرستان میں بھی ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اکسائیں پاکستان کے خلاف. تو اس لیے یہ 3G 4G کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فیسلٹی 3G 4G کی. لیکن میں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی سے بات کی، پاکستانی جنرل باجوہ، جنرل فیض جو ISI کے چیف ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی دہشت گرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس وقت ضرورت ہے یہ، اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے. میں آگے اور صرف آپ کے لیے جو آخر میں 2-3 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ وزیرستان پیچھے رہ گیا، یہاں تقریباً جو ہم نے اندازہ لگایا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے. اور اس لیے ہم نے خاص آپ کے لیے اپنا جو احساس پروگرام ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو بھی ہمارے ساتھ آج آئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو احساس پروگرام میں پورا زور لگائیں کہ جو غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے ہم پیسے بھی دیں، ان کو خواتین کے لیے ہم مویشی بھی دیں تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکیں، اپنی آمدنی بڑھا سکیں. وہ بھی ہم کرنے لگے ہیں. اسکالرشپس بھی دینے لگے ہیں، تعلیم میں بھی مدد کرنے لگے ہیں. اور باقی جو محمود خان، ان کو خاص طور پہ ان کو خود اندازہ ہے، کیونکہ جب سوات کے اندر ایک پوری وہ جو ملٹری ایکشن ہوا تھا تو سوات کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا. اور محمود خان کیونکہ سوات سے ان کو پوری طرح علم ہے، اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے اس سارے قبائلی علاقے میں اور خاص طور پہ وزیرستان میں کتنا نقصان ہوا. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، یہ سمجھیں کہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو آپ کی حکومت ہے. ووٹ آپ نے جسے مرضی دیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے اس علاقے کو اٹھانا بھی ہے، اور پھر جو فیسلٹیز آپ کو دے سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہم یہاں زیتون کی پورا ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں. جو زیتون ہے، زیتون کا درخت ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ زیتون کا تیل جو اس سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت باہر سے گھی باہر سے منگوانا پڑتا ہے. اور آج کل کیونکہ باہر قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو ہمارے بھی یا گھی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. زیتون یہ سارا جو علاقہ ہے، ہم نے ساری سروے کی ہے، یہ بہترین علاقہ، دنیا میں بہترین علاقہ ہے زیتون کے لیے. تو اس کا ہم پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اگلے مہینے ہم پورے یہاں آپ کی پوری پلانٹیشن کرنے لگے ہیں زیتون کی. وہ آپ کو دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ دھیان رکھیں. یہ یقین کر لیں کہ یہاں اگر 3-4 سال میں یہ زیتون کے درخت ہو گئے، اور کئی ویسے بھی یہاں جنگلی اگتے ہیں زیتون، ان کو بھی پیوند کر دیا تو یہاں آپ کے پاس اتنی زیادہ آمدنی آئے گی زیتون سے کہ آپ کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے کراچی اور کہیں نہیں جانا پڑے گا یا دبئی یا کہیں. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ یہ وہ کرنے لگے ہیں. اور جو آپ نے باقی بھی باتیں کی کہ سڑکیں بنائیں تاکہ آپ کی جو بھی یہاں آپ سبزیاں اگاتے ہیں اس میں بھی آپ کی سہولت ہو. انشاءاللہ بھی ایک سڑک کا تو میں نے آج کر دیا، اوپننگ انوگریشن کر دی ہے، تو باقی بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے. اور آخر میں ہاں یہ بھی بڑا ضروری، انہوں نے مجھے کہا کہ بزرگوں
کی جو عزت ہمیشہ قبائلی علاقے میں تھی اس کو بحال کیا جائے. میں بالکل آپ سے اس چیز پہ متفق ہوں کیونکہ میں آپ کی تاریخ جانتا ہوں. ہمارے سارے قبائلی علاقے میں بلکہ ہمارے دین کے اندر بڑوں کی عزت ہے اور قبائلی علاقے میں خاص طور پہ بڑوں کا خاص رول ہے. تو یہ جو جرگہ سسٹم تھا جدھر بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے تھے اس کا جو ہم نے اب جو اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR اس کے اندر بڑے ہی ہوں گے. جو وہ جرگہ ہوگا جو اب ہم اس کو نام فرق دے رہے ہیں ADR اس میں بڑے ہی بیٹھیں گے اور آپ کی حیثیت ہوگی. آپ بھی فیصلے کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کی روایتیں جانتے ہیں. اس روایتوں کے مطابق ہم بھی آپ کے بڑوں کو پوری عزت دیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں یہ آپ کو عثمان ڈار پوری تاکید کرتا ہوں کہ اگلے سال اس باری جتنی ہم نے اسکالرشپس دے رہے ہیں ان علاقوں کے اندر اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں ادھر خاص طور پہ آپ نے زور لگانا ہے کہ اور زیادہ اس سے دگنی تعداد کی اسکالرشپس دی جائیں. اور میں محمود خان آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ آپ یہ جو بھی انہوں نے پورے مسئلے بتائے ہیں ڈیمز کا خاص طور پہ کیونکہ پانی کی ہر جگہ پاکستان میں مسئلہ ہے تو جتنی ہم چیک ڈیمز بناتے رہیں گے ان کے لیے پانی کی آسانیاں ہوتی رہیں گی. ہاں اور یہ سارے علاقے کے لیے جو اور خوشخبری وہ یہ کہ اب ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. یعنی وہ کارڈ ملے گا کہ کسی بھی ہسپتال میں آپ اپنا علاج 7 لاکھ روپے تک مفت کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ.